ان لوگوں کو اختلاف رائے کرنے کا کوئی طور طریقہ آتا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں سلیقے سے کسی سے اختلاف کرنا بھی نہیں آتا۔ ہم اختلاف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریئلٹی میں وہ اختلاف نہیں ہوتا، ہمارے سینے میں اس شخص کا چھپا بغض ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دس از حماد انور۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج بات کرنی ہے ڈفرینس آف اوپینین پہ، یعنی اختلاف رائے پہ۔ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کا دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا انداز دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور اسی طرح ہر انسان کی عمر، تجربہ، مہارت دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی ایشو کو سالو کرنے کے حوالے سے ہر انسان کی رائے بھی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے۔ یہ اختلاف رائے معاشرے کا حصہ ہے، اس کو معاشرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہی اختلاف رائے کسی طور طریقے، اصول و ضوابط ڈھنگ سے کی جائے تو اس کے بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اگر یہی اختلاف رائے بغیر کسی طور طریقے کے، بغیر اصول کے، بغیر ڈھنگ کے کی جائے، نیرو مائنڈڈ ہو کے کی جائے، اور اگر یہی سمجھا جائے کہ جو میری رائے ہے وہی دوسروں کو قبول کرنی چاہیے، باقیوں کی تو کچرا کنڈی میں ڈال دینی چاہیے، باقیوں کی رائے قبول ہونے کے بھی قابل نہیں، تو پھر اختلافات بڑھیں گے، بغض پیدا ہوگا، ناچاکیاں، ایون کہ جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ اختلاف بغض اور مخالفت تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر بڑے بڑے جرائم بھی اسی اختلاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات آ جائیں تو پھر میری اور آپ کی رائے وہاں پہ ویلڈ نہیں ہوتی، وہاں پہ قرآن و حدیث کی بات کو مانا جاتا ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین اہل علم حضرات میں آج سے نہیں، برسوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو اختلاف رائے کرنے کا کوئی طور طریقہ آتا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں سلیقے سے کسی سے اختلاف کرنا بھی نہیں آتا۔ ہم اختلاف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریئلٹی میں وہ اختلاف نہیں ہوتا، ہمارے سینے میں اس شخص کا چھپا بغض ہوتا ہے، ہمارے سینے میں اس کی جو نفرت ہے وہ ہوتی ہے، اور ہم نام دے رہے ہوتے ہیں یہ اختلاف رائے ہے۔ یہ اختلاف رائے نہیں ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے بڑا مثالی کردار چھوڑا ہے۔ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان چند مسائل میں اختلاف تھا۔ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب مناظرے کے لیے فیصل آباد مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ جب شاہ صاحب فیصل آباد آئے تو محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ لوگ حیران تھے، ارے بھائی ان دو بزرگوں کے درمیان مناظرہ ہونے جا رہا ہے، اور ادب اور تعظیم اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیکھیں، کمال ہے۔ اور پھر دیکھا کہ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کے پاؤں کو چھونے کی تعظیماً کوشش کی، مگر محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو چھونے میں کامیاب ہو گئے۔ غور کریں، یہ تھا اختلاف کو برداشت کرنے کا حوصلہ۔ ہمیں اختلاف کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ہمارے اسلاف نے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کی تعظیم کرنے کا درس دیا۔ اور جب پھر علامہ عتیقی صاحب سے اس مناظرے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ راز تھا جو 3 بزرگ اپنے سینوں میں دبائے قبروں میں چلے گئے۔ یہ تھا اختلاف کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ، اصول و ضوابط۔ یہ اکابرین کا عمل ہمیں
بتا رہا ہے کہ اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کے پاس جا کے اپنا اختلاف ختم کر لیں، غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لیں، اور خاص لوگوں کی باتیں عوام میں نہیں کی جاتی، اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں کسی سے اختلاف کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ آ جائے تاکہ اختلاف سے نفرتیں نہ پھیلیں، محبتیں عام ہوں۔